السلام علیکم. آپ دیکھ رہے ہیں CS625 پروفیشنل پریکٹس کا ویک نمبر 8. ٹھیک ہے, جس میں ہمارے پاس کچھ ٹاپکس ہیں, جس میں کمپیوٹر کانٹریکٹ کے بارے میں آج ہم پڑھیں گے. ایگریمنٹ ورسز کانٹریکٹ. ایگریمنٹ ہوتا ہے جو ہمارے پاس لیگلی نہیں ہوتا ہے, جبکہ کانٹریکٹ ہمارے پاس لیگلی ہوتا ہے, قانون کے طور پہ ہوتا ہے. ایگریمنٹ قانون کے طور پر نہیں ہوتا. فارم ایک ہے لیکن ڈفرینس صرف یہی ہے. ایگریمنٹ بٹوین ٹو اور مور پارٹیز فار ڈوئنگ اور ناٹ ڈوئنگ فار سم تھنگ, کچھ کرنے کے لیے اور کچھ نہ کرنے کے لیے ہوتا ہے. ٹھیک ہے. کانٹریکٹ جو اس کے پرپسز میں آ جاتا ہے ہمارے پاس, سیٹ آؤٹ دا اگریمنٹ بٹوین دا پارٹیز کے درمیان اگریمنٹ کا سیٹ ہونا. ٹھیک ہے. سیٹ آؤٹ دا ایمز, ایک سیٹ ہونا, ایمز کا سیٹ ہونا. پرووائڈ فار میٹرائزنگ وائل دا کانٹریکٹ از رننگ, جب آپ کا کانٹریکٹ چل رہا ہو اس میں پرووائڈ فار میٹرائزنگ, جو آپ کے مسائل ہوتے ہیں اس میں سولوشن پرووائڈ کرنا. ویز آف ٹرمینیٹنگ دا کانٹریکٹ اینڈ کانسیکوینسز, مطلب آپ کا ویز ٹرمینیٹ کرنا. ٹھیک ہے. دا کانٹریکٹ ختم ہونا, جب آپ کا ٹرمینیٹ ہو جاتا ہے, ٹرمینیٹ کرنے کی ویز ہونا اور پھر اس کے نتائج ہونا. یہ ہمارے پاس کیا ہو جاتا ہے, پرپز میں شامل ہو جاتا ہے کانٹریکٹ سرو میں. اگر آپ کا جو کانٹریکٹ ہے کسی وجہ سے ہمارے پاس ہارش ہو جاتا ہے, انفیئر ہوتا ہے, دو پارٹیز جو ریزولو نہیں کر سکتے, تو آپ کی رسپانسبلٹی ہے کہ کانٹریکٹ لا کے مطابق آپ اس کو حل کریں. پھر آ جاتے ہیں ہمارے پاس کچھ کانٹریکٹ ہو جاتے ہیں تنازعات کی وجہ سے چل ہی نہیں پاتے, جیسے ایگزامپل آف میرج. ہماری جو میرج ہوتی ہیں وہ کچھ تنازعات, گھریلو تنازعات کی وجہ سے چل نہیں پاتی, کچھ کی طلاق ہو جاتی ہے اور کچھ کی خلا ہو جاتی ہیں. تو ایگزامپل آف اے شپ کرائم کیرنگ آ کارگو, مطلب ایک شپ میں سامان کو لے کے جانا. جو آپ نے اوائڈ کرنی ہے وہ آپ کی ڈسپیوٹ ہوں گی, آنے والی مشکلات کو آپ نے اوائڈ کرنا ہے. ٹھیک ہے. ڈیفیکلٹیز کو ایک بہتر ڈاکومنٹ بنانے کے لیے یہ 3 سیٹ آپ کے پاس شامل ہونے چاہیے. ٹرمز ہونی چاہیے بوتھ پارٹیز کے ورک کی. ٹھیک ہے. میتھڈز آف دا پیمنٹ ہونا چاہیے اس میں شامل, اور اپریشیٹ وے ٹو ٹرمینیٹ کانٹریکٹ از نوٹس از ریکوائرڈ, کہ جب آپ کا جو کانٹریکٹ ہو وہ ختم ہونے کے لیے بھی, اگر آپ کانٹریکٹ ختم کرو تو اس کا بھی رستہ مہیا ہونا چاہیے کہ آپ کس طرح سے اپنا کانٹریکٹ ختم کر سکتے ہو. جو آپ کا کانٹریکٹ ہونا شوڈ بی کلیئر اور کنسائز اینڈ کنسسٹنٹ ہونا چاہیے, لیکن جو آپ کی لیکن کوئی بھی اس میں ڈاؤٹ اور کوئی بھی ایمبیگیٹی نہیں ہونی چاہیے کسی بھی پارٹی کے رائٹس اور ڈیوٹیز کے درمیان. اگر ایسا ہوتا ہے تو پھر وہ ڈس ایگریمنٹ کا شکار ہوتا ہے. تو اس کو ریزالو کرنے کے چکر میں آپ کا ایفرٹ اور منی اور ٹائم جو ہوگا آپ کا ضائع ہوگا. ٹھیک ہے. کانٹریکٹ فار سپلائی کسٹمر بلڈ سافٹ ویئر ایٹ فکس پرائز. ٹھیک ہے. جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ کچھ ہمارے سافٹ ویئر جو ہوتے ہیں ٹرائی ٹو پٹ آر ناؤن ایز اے اسٹینڈرڈ فارم کانٹریکٹ, کیونکہ ان کے پاس اسٹینڈرڈ فارم ہوتا ہے, ایک معیاری فارم ہوتا ہے کانٹریکٹ کا. ٹھیک ہے. جس میں ہمارے پاس کچھ آتے ہیں کانسسٹ مشتمل ہوتا ہے, جو ہمارا کانٹریکٹ کچھ یہ 3 چیزوں پر مشتمل ہونا چاہیے. سب سے پہلے انٹروڈکشن پارٹ آ جاتا ہے, اسٹینڈرڈ ٹرمس اینڈ کنڈیشن, اپینڈسز اینڈ انیکسز. ان 3 میں کہ پہلے انٹروڈکشن ہو چاہیے, ٹرمس کنڈیشن ہو چاہیے, پھر اپینڈکس اینڈ انیکسز ہونا چاہیے. انٹروڈکشن ہی میں آ جاتا ہے کہ دو پارٹیز کے جو رہنما ہیں, ٹھیک ہے, ان کے نامز اور ان کے جو ایڈریس ہیں وہ رجسٹر ہونی چاہیے. اور پھر جو سائن کی ہوئی, مطلب جس دن سائن کیا ہوا ہے, جس ایگریمنٹ یا کانٹریکٹ میں آپ نے سائن کیا ہے, تو اس میں کیا اس کی ڈیٹ شامل ہونی چاہیے. اور اس میں جو ڈیفینیشن ٹرمز یوزڈ ان دا کورس دا ایگریمنٹ الفابیٹکلی, جو آپ کا ایگریمنٹ ہے اس کی جو ڈیفینیشنز ہیں وہ کیا ہونی چاہیے, وہ اس میں مطلب جو چیزیں شامل ہیں ان کو آپ نے کیا کرنا ہے الفابیٹکلی آرڈر, جیسے ڈکشنری میں لکھے ہوتے ہیں الفاظ, اسی طرح سے آپ نے لکھنا ہے. ٹھیک ہے. ٹرمز اینڈ کنڈیشن شامل ہونی چاہیے. ٹرمز اینڈ کنڈیشن سے مراد ہوتا ہے کہ نا اگر آپ کے آنے والے فیوچرس میں بھی مشکلات آ جاتی ہیں تو آپ نے کس طرح سے ان کو ریزالو کرنا ہے. انیکسز مسٹ انکلوڈ اینی ڈاکومنٹ اسٹیٹڈ لائک ایس آر ایس ڈاکومنٹ ہوتے ہیں, جس میں ہم کیا کرتے ہیں, سافٹ ویئر جب ہم بناتے ہیں تو ہم کلائنٹ کی جو ریکوائرمنٹ ہے ان کو گیدر کرتے ہیں, اس کے لیے پورا ڈاکومنٹ بناتے ہیں, تو اس کو ہم بولتے ہیں ایس آر ایس ڈاکومنٹ. انیکسز ہوتا ہے ہمارے پاس, انیکسز بھی اسی طرح کا ایک ڈاکومنٹ ہے, لیکن یہ ٹیبلز کے فارم میں ہوتا ہے, چارٹس کے فارم میں ہوتا ہے, لیکن کچھ لوگ اس کو اوائڈ کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے. ایگزامپل ہمارے پاس سچویشن اسٹیٹمنٹ میڈ بائی اوورسٹے کے, مطلب ہمارے جو سیلس مین ہے وہ اپنے کاروبار کو بڑھانے کا کے لیے پرجوش ہے. ٹھیک ہے. کوشش کرتا ہے بزنس کو
बढ़ाने के लिए, और वो किसके पार्ट पर, क्लाइंट के पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, जो क्लाइंट से पार्ट, जो क्लाइंट का जो एक हिस्सा है, क्लाइंट मतलब अपनी बातों से वो क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है कहना है कि मैंने ये कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा फिल कर लिया, तो कैसा नहीं होता। एनेक्सिस का लास्ट वन होना चाहिए, ठीक है, टेबल्स की फॉर्म में होना चाहिए। टेबल्स की फॉर्म में होता है रिक्वायरमेंट्स, मतलब रिक्वायरमेंट जो दोनों की तरफ एक जैसी होती है, वो रिक्वायरमेंट का इश्यूज़ आ जाते हैं हमारे पास कि क्या प्रोड्यूस करें, क्या डिलीवर करें, ऑनरशिप राइट के टर्म्स कंडीशन, पेनल्टी क्लॉजेस। पेनल्टी क्लॉजेस होते हैं जिसमें हम क्या करते हैं कि अगर एक कॉन्ट्रैक्ट हमारा पूरा नहीं हो पाता तो जुर्माना या जो पनिशमेंट मिलती है वो हमारे पेनल्टी क्लॉजेस में जाता है। ऑब्लिगेशन ऑफ द क्लाइंट आ जाना, प्रोग्रेस मीटिंग एंड मैनेजर एक्सेप्टेंस, इन सारी जो होती हैं ये मुश्किलात आती है हमारे टर्म्स एंड कंडीशंस में। हमारे पास 4 किस्म के हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, फिक्स्ड प्राइस, कॉन्ट्रैक्ट हायर एंड टाइम एंड मटेरियल कंसल्टेंसी। फिक्स्ड प्राइस हमारे पास होता है जिसमें हमारे पास हम जाते हैं एक मॉल में और वहाँ पे हम किसी भी ब्रांड की शॉप में चले जाएँ तो वहाँ पे हमारे पास क्या होता है, हमारे पास टैग लगे होते हैं कि ये इसकी कीमत इतनी है, इस सूट की कीमत इतनी है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकती, तो न इससे ज़्यादा न इससे कम। तो वो जो हमारी फिक्स प्राइस है ना, तो वो हमारे पास आ जाता है फिक्स प्राइस, मतलब फिक्स कॉन्ट्रैक्ट में। और हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट हायर होता है जिसमें आप सर्विस को हायर कर रहे हो, सर्विस को ले रहे हो, किसी की सर्विस को ले रहे हो। जैसे आपने गाड़ी चलाने के लिए एक ड्राइवर को हायर किया, तो आप उसकी सर्विस को ले रहे हो, तो आप उसको तनख्वाह दोगे, तो आपके पास क्या जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट हायर आ जाएगा, ठीक है। टाइम एंड मटेरियल्स का मतलब है कि ना आप जाते हो मोबाइल फ़ोन की दुकान पे, अगर आपका फ़ोन ख़राब हो गया तो आप मोबाइल फ़ोन की दुकान पे जाते हो अपना फ़ोन बनवाने, तो वो जो फ़ोन बनाने वाला है वो आपके फ़ोन में जो मसला होगा उसको भी ठीक करेगा, और अगर कोई सामान की कमी होगी उसको भी डालेगा, और फिर आपसे सामान के भी पैसे लेगा, और फिर अपने वक्त मतलब आप उसने जो मजदूरी की उसके भी पैसे लेगा। वो हमारे पास आ जाता है टाइम एंड मटेरियल्स में। कंसल्टेंसी कॉन्ट्रैक्ट, कंसल्टेंसी का मतलब होता है कि आप किसी से गाइडेंस ले रहे हैं, ठीक है, कंसल्ट कर रहे हैं। जैसे डॉक्टर की मिसाल है, जब से हम जब बीमार होते हैं हम डॉक्टर के पास जाते हैं, तो डॉक्टर हमें जिस चीज़ से हमें मना करता है, ठीक है, तो हमें उस चीज़ पर अमल करना होता है, तो वो हमारे पास कंसल्टेंसी कॉन्ट्रैक्ट में आ जाता है, ठीक है, कि हम उससे कंसल्ट कर रहे हैं, ठीक है। ये हमारे पास 4 टाइप्स थी कॉन्ट्रैक्ट्स की। उम्मीद है ये लेक्चर आपको समझ आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।